بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10B 10B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ آج قواعد یعنی گرامر کے اندر ہم فعل ماضی کے اندر نصرہ، خلقہ، ذکرہ اور عبدہ فعل ماضی کی اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے گرامر کے شروع کرتے ہیں کے ساتھ۔ کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ جو بھائی آپ اندر آ سکتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ آئیں بیٹھے اندر آ جائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا آپ کو۔ تو میرے ساتھ ٹی پی آئی کریں جی، فزیکل انٹریکشن سے آپ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ دو دفعہ اور کرنا میرے ساتھ، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ونس مور جی، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں جی ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی آپ کو بتائی تھی؟ اسم، فعل، میرے ساتھ بولیں، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ صرف دہرائی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے پڑھ لیا۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا نام، کسی کتاب کا نام، یا کسی شہر کا نام، یا کسی بندے کا نام، یا کسی انسان کی صفت۔ مسلم ہو گیا، مومن ہو گیا، کافر بھی صفت ہے، ٹھیک ہے، صالح بھی صفت ہے، نیک ہونا۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اور جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا وہ لفظ خاص ہو جائے گا، وہ بھی اسم کی ایک صفت ہے۔ اور اگر آخر میں شروع میں الف لام نہیں ہوگا تو پھر آخر میں دو پیش، ان، دو زبر ان اور دو زیر ان ہوگا، ان 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 ہوگا۔ یہ ساری جو ہے اسم کی پہچان ہے۔ اور جب اگر جمع ہوگی تو واو آخر میں لگا ہوگا یا یانون لگا ہوگا، اور اگر مؤنث کی جمع ہوگی تو وہ الف تا اینڈ میں لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فعل کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس سے کام کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے۔ فتح، اس نے کھولا، نصرہ، اس نے مدد کی، فعلا، اس نے یہ کیا، جعلا، اس نے بنایا، یعملون، ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہ جس سے کام کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلے۔ اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے، اسم اور فعل کو جو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں۔ اس میں بی، لی، من، فی، انا اور اس طرح 4 اور 2 الفاظ آتے ہیں۔ اور یہ اسم ہے، ہم نے پہلے سیکھا تھا ہو، ہم، کا، ای، کومنا، یار شیشی کر رہا ہے یہ۔ اور پھر ہم نے اس کے ساتھ جب رب ملا دیا تھا تو پھر کیا بن گیا؟ ربہم، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اور پھر یہی لا ملا دیا، ہم، کائی، کم، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے۔ دہرائیں میرے ساتھ، آپ کی دہرائی ہو جائے گی۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، اور لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ کے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ اور پھر ورب کو یہ ہم نے سیکھا تھا فعلا، فتح، ناصرہ، ضربہ، کہ عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حرف سے بنتے ہیں۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے پچھلی بدھ والے دن جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ فعلا سیکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا جو ٹیبل تھا اس کو سیکھا تھا ہم نے۔ فعل ماضی اس کو کہتے ہیں، فعل کی 3 قسمیں، جو ہو گیا یعنی پرفیکٹ ٹینس جو ہوتا ہے نا فعل ماضی، اور فعل مضارع اس کو کہتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ فعل مضارع بھی ہم نہیں پڑھ رہے، فعل مضارع 2 لیکچر کے بعد آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر فعل امر ہے، حکم دینا یا گزارش کرنا، وہ ایسے کر کے ہے، وہ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ابھی چھیڑیں گے تو ذرا لمبا ہو جائے گا، وہ جب آئے گا میرا خیال ہے 16ویں لیسن میں آئے گا آپ کے نا۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا اس دن، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ فعلا، فعلو،
فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. میں اب عربی بولوں گا، آپ نے جواب دینا ہے اردو میں. فعلا، اشارہ بھی کریں آپ. فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلا. پڑھیں کریں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. پھر یہ ہم نے سوال کیے تھے، سوال جواب کیا تھا. حل فعلا، ہاں حل فعلو. دوبارہ میں یہ پوچھوں گا دونوں. حل فعلا، حل فعلو. اب آپ نے غور کرنا ہے حل فعل کا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے یاد رکھنا تھوڑا سا، جو ہے نا یہ لا اور نو تو شروع میں ہو گیا نا، یعنی لا آ گیا، زبر آ گئی اور آگے واو آ گیا، یہ تو جمع آ گئی، یہ تو علیحدہ ہو گیا. مشکل یہاں پیش آتی ہے جہاں تا تم نہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یاد کرنا ہے، میرے ساتھ کریں. تا تو تم نہ، تا تو تم نہ، تا تو تم نہ، تا تو تم نہ، تا تو تم نہ. تو اب میں یہ سوال کروں گا. حل فعلتا، کیا میں نے اس کا حل فعلتا، کیا آپ نے یہ کیا؟ ہاں نام، نام فعلتو، جی ہاں یہ میں نے کیا. حل فعلتم، کیا یہ آپ سب نے کیا؟ نام فعلنا، جی ہاں یہ ہم سب نے کیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے ساتھ میرے ساتھ 3 دفعہ پریکٹس کریں گے. حل فعلتا، حل فعلتم، حل فعلتا، حل فعلتم، حل فعلتا، حل فعلتم. اب میرے ساتھ یہ پریکٹس کریں، میں آپ کو دوبارہ دہراتا، ایک ایک لائن کر کے جواب دیں گے. حل فعلا، حل فعلو، حل فعلتا، ماشاء اللہ جی بہت اچھی. کا سبق آپ کی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. پچھلا سبق آپ کا پکا ہو گیا. آج کا سبق ہے ناصرہ. مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے. اور جو آپ کو ہوم ورک ملے گا وہ ملے گا آبادہ، پریکٹس اس کی بھی یہاں پہ کروا دیں گے. عبادت کی اس نے، اور ذکر یاد کیا اس نے. میرے ساتھ پریکٹس کریں گے آپ. میں عربی بولوں گا، آپ نے اردو بولنا. 2 دفعہ ہم پہلے یہ پڑھیں گے، پھر بعد میں ہم عربی کی پریکٹس کریں گے. میں پڑھوں گا ناصرہ، آپ نے کہنا اس نے مدد کی، ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی کی ہے قربان نے. میں نے آپ کو بتایا تھا 4 ٹیبل ہیں. پہلا ہم نے پڑھ لیا تھا، کیا پڑھا تھا؟ فعلا، جعلا اور فتح، وہ ایک ٹیبل تھا. یہ دوسرا ٹیبل ہے. ناصرہ، عبدہ، ذکر، خلقہ، یہ دوسرا ٹیبل ہے. آپ نے یاد بھی رکھنا، یہ امتحان میں آئے گا. آہستہ آہستہ کریں، یاد رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میرے ساتھ کریں. ناصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرنا. اب میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے عربی صرف، ٹھیک ہے نا. نصرہ، نصرو، 3 دفعہ اور کہیں گے. نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو. شاباش ماشاء اللہ. نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اب یہ سوال جواب آگے، ٹھیک ہے. حل نصرہ کیا معنی ہوگا؟ کیا اس نے
ہاں جی کیا اس نے مدد کی؟ ہاں جی کیا اس نے مدد کی؟ نام نصرہ، جی ہاں، یا ہاں اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ سوال کا جواب عربی میں دینا بہت آسان ہے، 90% جواب آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، صرف آپ نے تھوڑا سا دماغ کو اپلائی کرنا۔ حل میں نے کیا اور نام میں نے ہاں، حل کی جگہ نام آ جائے گا تو آگے کیا ہے؟ جواب آپ کا موجود ہے۔ حل کی جگہ نام آ جائے گا، جواب آپ کا موجود ہے۔ حل کی جگہ نام آ جائے گا، یہ چونکہ تھوڑا سا ٹیپیکل ہے، آپ اور میں چونکہ اس کا جواب آتا ہے تو یہاں پہ تا کی جگہ تم لگ جائے گا، جو اپنے ہوتا ہے تا تو تم نہ سیکھا، یہ تم آئے گا تو آگے نام آ جائے گا۔ بس یہ چیزیں تھوڑی سی نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں، باقی تو جواب وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ جواب دیجئے گا۔ حل نصرہ، اشارہ بھی کریں گے، حل نصرو، حل نصرتا، شاباش، حل نصرتم، میں کہ یہ نہ ہو میں سارے ہی نام گھر ہی لے جاؤں۔ میری اب سے انعام ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگے ٹوٹ گیا۔ جی میرے سوال کا جواب دینا آپ نے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ حل نصرتا، ہاں جی کیا جواب ہے؟ نام نصرت، ماشاء اللہ، ادھر آؤ بتائیے، یہ آپ کا شاباش۔ حل نصرتم، جی راشد صاحب، نام نصرنا، یہ جو پہلے ہاتھ کھڑا کرے ہیں اس کا میں حل نصرہ، نیلی شرٹ، نام کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ واجد، آ جائیں واجد، یہ لے اگر پہلے کسی کے پاس اسٹیکر ہو تو دوسرا بعد میں چینج کر لیجیے گا کلاس کے بعد۔ حل نصرو، گرین، آ جاؤ بیٹے، شاباش ماشاء اللہ، ادھر ہو یار، سامنے بھی تو ہمارے سامنے آ کے اچھا یاد رکھیں، زید یہ کرنے کا ہے، اور زیدن جو ہے جس پر کام کرنے کا اثر پڑے، یہ آگے ہم مشق کرتے ہیں تو یاد رکھیں زید اصلی حالت زید کی ہے، سبجیکٹ ہے کرنے والا، اور بدلی ہوئی حالت میں یہ زیدن آ جائے گا جس پر کام کرنے کا اثر پڑے گا۔ تو ہم جب یہ کہیں گے نصرہ، آپ نے پڑھ لیا تھا، حل نصرہ آتا ہے نا، آگے زیدن لگانا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ زیدن نہیں آئے گا، زیدن لگے گا کیونکہ کام کرنے کا اثر پڑ رہا ہے۔ حل نصرہ زیدن، نام نصرہ زیدن، ٹھیک ہے نا؟ بس آپ کو آگے نصرہ زیدن جواب آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے صرف نام لگانا ہے حل کی جگہ۔ حل نصر زیدن، زیدن آگے آسانی رہے گا۔ حل نصر زیدن، نام نصرتم، حل نصرتم زیدن، نام نہ زیدن۔ ایک دفعہ میں پہلے پریکٹس کر لیں، پھر نام دیتا ہوں۔ حل نصر زیدن، حل نصر زیدہ، حل نصرت زیدہ، حل نصرتم زیدہ۔ خلقہ کی پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ خلقہ کے آگے بھی کوئی سوال آئیں گے تو میرے ساتھ کریں۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلق آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ یہ ویسے خلقہ لے آئے ہیں، خلقہ بنتا نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ گرامر کے لحاظ سے وہ ایک ٹیبل ایک بنایا ہوا ہے عربیوں نے، تو وہ ویسے ہی وہ لے کے آ گئے اس کو نا، کیونکہ نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی پیدا
نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ جیسے آیا نا ہم اپنے اس سے باہر نہیں جا سکتے. ویسے میں نے ذکر کیا کہ یہ سیکھنے کے لیے ہے صرف نا، تو یہ مطلب صرف سیکھنے کے لیے، اس لیے ہم اردو میں جا ہی نہیں رہے، ہم عربی میں ہی رہتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا. آپ آئیں آپ یہ کریں ذرا پریکٹس، یہ کرائیں ذرا. خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. ہے دوسرا لے لیں، ادھر سے آگے لے لیں. حل خلقا. اب یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو بندہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کوئی چیز پیدا کر سکتا، وہی قادر مختلف ہے. تو یہاں وہ سوال میں آپ کو سمجھا رہے ہیں. حل خلقا، کیا اس نے پیدا کیا؟ ماں میں نے نہیں، یہاں پہ ماں میں نے نہیں ہے. ماں خلقا نہیں، نام لا میں نے بھی نہیں ہے. یہ بتدریج ہے کہ آگے بھی آپ لفظ اور سیکھیں گے انشاءاللہ. ماں میں نے نہیں، ماں خلقا نہیں، اس نے نہیں پیدا کیا. حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا؟ ماں خلقو نہیں، اس نے. اب حل وہ کیا نام ہے، نام کی بجائے آپ نے ماں نفی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ نفی کے لیے سمجھانے کے لیے یہ کیا. ٹھیک ہے. حل خلقتا، کیا آپ نے پیدا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ما خلقتم، نہیں میں نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتم، کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا، نہیں ہم سب نے نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا، تھوڑا کلیئر ہوا. چلے میرے ساتھ ذرا پریکٹس کریں. حل خلقا، ہاں جی، خلقا، حل خلقو، حل خلقو، حل خلقتا، حل خلقتا، حل خلقتم، حل خلقتم. میرے ساتھ کریں. حل خلقا، حل خلقو، حل خلقتا، حل خلقتم. ایک دفعہ اور کریں. حل خلقا، حل خلقو، حل خلقتا، حل خلقتم. تو یہ یاد رکھیں، جیسے ابھی زیدن سے آپ نے زیدن کیا تھا نا، تو یہ شیون سے شیون سبجیکٹ، اور یہ شیئن آ جائے گا. ٹھیک ہے، بدلی ہوئی حالت میں اس پہ اثر کر. تو اب ہم فکرے کو ذرا بڑھا رہے ہیں. کیسے؟ حل خلق شیئن، کیا اس نے کوئی چیز بنائی یا پیدا کی؟ ہاں. ما خلق شیئن، نہیں اس نے کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرے ساتھ آپ نے جواب دینا، شیئن آگے لگا دینا، شیئن پورا پڑھنا. ہاں جی، شیئن کوئی چیز. خلق شیئن، خلق شیئن، حل خلقتا شیئن، حل خلقتم شیئن، حل خلق شیئن، حل خلقو شیئن، حل خلقتا شیئن، حل خلقتم شیئن. چلیں جی، اب انعام دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حل خلقتا شیئن، ہاں جی جی، ما خلقت شیئن. ٹھیک ہے جی، آ جائیں. حل خلق شیئن،
او بسم اللہ. پہلے یہ کوئی اور ہے کیا دوسرا؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ. حل خلقتم شیئا جی کنے کیسے آ جائیں ادھر آئے. جزاک اللہ. بس اب آپ قریب قریب جا رہے ہیں چھٹی کے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کی میں ویسے آپ کو پریکٹس کرا دیتا ہوں. ذاکرہ اس نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یاد کیا بھی ہے. ٹھیک ہے، ذاکرہ اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا کر لیں. ذاکرہ ذاکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. میں 3 دفعہ آپ کو پریکٹس کراتا ہوں جوڑا جوڑا کر کے. ذاکرہ ذاکرو ذکرتا ذکرتو. اس طرح کریں. ذکرتم ذکرنا. ذکرہ ذکرو ذکرہ ذکرو ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتا ذکرتو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرتم ذکرنا ذکرتم ذکرنا. ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیں. ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. آ جائیں بیٹے، آنا ہے تو آ جاؤ اندر. اچھا اسی طرح یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. آبادہ، ٹھیک ہے، یہ بھی میرے ساتھ کریں آپ. آبادہ آبادو اس نے عبادت کی. آبادہ اس نے عبادت کی. آبادو ہم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے عبادت کی، میں نے عبادت کی، آپ سب نے عبادت کی، ہم سب نے عبادت کی. آبادہ آبادو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. آبادہ آبادو آبادہ آبادو آبادہ آبادو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. ابدتا ابدتو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. ابدتم ابدنا. آبادہ ابدو ابدتا ابدتم ابدتم ابدنا. ابدا ابدو ابدتا ابدتم ابدتم ابدنا. یہ آپ کا نقطہ تعلیم آ گیا جی. اس کا مطلب ہے کہ چھٹی ہونے والی ہے. اس پاکٹ بک کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. دن میں کم از کم 5 مرتبہ بلیو کارڈ جو آپ کو دیا ہو اس کو اس میں سے ضرور الفاظ معنی کا ترجمہ دیکھا کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان آپ کو بلا دینا چاہتا ہے، لیکن آپ نے شیطان کو مات دینی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو ہوم ورک ملتا ہے اس کو کیا کریں. یاد رکھیے آج سبق نمبر 10 کے اختتام پر آپ نے کل الفاظ 116 سیکھے جو قرآن مجید میں 28,854 بار آئے ہیں. قرآن مجید میں کل الفاظ 78,000 ہیں، اور بیسیکلی 4,500 الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں، ریپیٹ ہو کے قرآن پاک کے کل الفاظ 78,000 بن جاتے ہیں. یہ کورس جو ہے یہ 20 گھنٹے کا ہے. اس 20 گھنٹے کے کورس میں ہم آپ کو 41,111 الفاظ دیتے ہیں. الحمدللہ یہ بیٹری آج چارج ہو گیا آپ کی یہاں تک پہنچ گئی، تقریباً 29,000 کے لگ بھگ پہنچ گئی ہے، اور اس کو ہم نے 41,111 تک لے کے جانا ہے. اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بہترین محفل ہے کہ اللہ کا قرآن آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اور اللہ کی دی ہوئی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ہم پر فرض ہوئی سب پہ، ساری امت پر، اس کا ترجمہ آپ سیکھ رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ آپ سیکھ رہے ہیں. آپ بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں. دعا کیا کریں، رب زدنی علما، پڑھتے رہا کریں، اپنے لیے بھی پڑھا کریں،
اور اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، جو ساتھی آپ کے کلاس میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے بھی علم میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ، اور یہ کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو سکھانے کی بھی کوشش کریں۔ آگے آپ کو جب ٹریننگ آپ کو چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔